اور میں وقت کے ایل جی سے یہ کہنا چاہوں, یو cannot act as a OGW of نریندر مودی and امت شاہ. یو آر آکیپائنگ a constitutional position. آپ جیلوں سے کب تک ڈراتے رہیں گے آپ ہمارے کو؟ ہم ڈرنے اور گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے. انشاءاللہ ہم پیسفلی پولیٹیکلی اس کا مقابلہ کریں گے. تو ایل جی منوج سنہا سے امیڈیٹلی ریووک دس آرڈر. راتوں رات آپ ان کو واپس بلائیے یہاں پہ, اور عزت دار طریقے سے معافی مانگے کہ کس طرح کا سلوک آپ نے کیا ہے ان 3 ادیبوں کے ساتھ. اب آپ اتنی حد پار مت کر لیجئے کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے. بھئی خدا را میں اس حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا مشتاق ویری صاحب نے یا داؤدی صاحب نے یا المدنی صاحب نے. مجھے وائڈلی ریسپیکٹڈ لوگ ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو امن کی بات کہتے ہیں, دین پر چلنے کی بات کہتے ہیں. آخر راتوں رات ایسا کون سا انہوں نے جو گناہ کر دیا کہ ان کو کوڑ بلوال لینا پڑے گا کہ بھائی آپ آگ سے مت کھیلیے. مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے شاید ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ہر طریقے سے یہ فیل ہو رہے ہیں کشمیر میں. شاید یہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئے, دنگے بازی ہو, پتھر بازی ہو, خون ریزی ہو, یہاں ماحول خراب ہو. اسی لیے اب یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ ریلیجیس سیمینریز کو بھی نہیں چھوڑ رہے. آج جمعہ محمد کا دن ہے اور آج بھی ہم نے کہیں بھی کسی جگہ جو ہے وہ کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم ابھی بھی صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں اور ہم پوری دنیا کو بول رہے ہیں کہ کس طرح سے جبر کیے جا رہے ہیں کشمیری قوم پہ. میں ان کی اے بی اور سی ٹیمز کو بول رہا ہوں, خدا را اب تو کچھ شرم کر لو تم. اب تو تم کچھ ہوش کے ناخن لو کہ کس طرح کشمیری قوم کی عزت جو ہے اس کو تار تار کیا جا رہا ہے. یہاں جو اے بی سی پارٹیز ہے نا, اے فار آزاد, بی فار بخاری, جو فنڈڈ ہے بریڈ اینڈ فیڈ بائی بی جے پی. یہ پروٹوکول باقی لیڈروں کو کیوں نہیں ہے جو بی جے پی کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر ہمارے لوگوں نے سیکیورٹی مانگی بھی, اگر وہ پولیس کے پاس جا رہے ہیں پروٹیکشن کے لیے تو کوئی پولیس پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے ان کو, مگر غلام نبی آزاد کو پورا پروٹوکول مل رہا ہے. آخر یہ پیٹ پیچھے بی جے پی کے ساتھ ان کی کیا ارینجمنٹ ہے کہ آج کے دن ریلیجیس سرمنیز کو بھی, سیمینریز کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور یہ اے بی سی ٹیم پھر بھی خاموش. میں وقت کے ایل جی اور ہوم منسٹر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجبور مت کریے ہمیں کہ ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے, ہمیں اپنے حقوق کا مطالبہ سڑکوں پہ کرنا پڑے. We don't want any violent protest in Kashmir, but don't force us to the wall. جو آپ نے بات صحیح کہی تھی, جو ہمارے بڑے ریلیجیس اسکالرز ہیں مشتاق ویری صاحب, مولانا المدنی صاحب اور مولانا داؤدی صاحب, کل کے دن ہمیں پتہ چلا پریس سے, باقی سورسز سے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد پی ایس اے کے انڈر ان کو بک کر کے جموں جو ہے جموں جیل وہ ہے ٹرانسفر کیا گیا. میں سب سے پہلے بڑے ان دا اسٹرانگسٹ آف دا ورڈز میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو وچ ہنٹ تھی وہ پولیٹیکل پارٹیز تک کنفائن تھی, عام لوگوں تک کنفائن تھی. یہ خدا را میں ایل جی حکومت کو بول رہا ہوں آج بذریعے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے آن بہاف آف دا پارٹی آئی ہیو ایکسپریسڈ مائی ریزنٹمنٹ فار دا گورنمنٹ آف دا ڈے کہ اب آپ اتنی حد پار مت کر لیجئے کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے. پہلے تو یہ ہراسمنٹ جو تھی ایک کامن کشمیری تک لمیٹڈ تھی, پولیٹیکل پارٹیز تک لمیٹڈ تھی. اب تو یہ ریلیجیس اسکالر جو ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو وائڈلی ریسپیکٹڈ لوگ ہیں, ادیب لوگ ہیں, ریلیجیس لوگ ہیں, ان کے پیچھے بھی پڑ رہے ہیں. بھئی خدا را میں اس حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا مشتاق ویری صاحب نے یا داؤدی صاحب نے یا المدنی صاحب نے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کل جو ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ میں نے خود بھی پڑھی کہ بھئی ابھی تک انتظامیہ نے یا پولیس نے کوئی بھی ایسی وجوہات آگے نہیں رکھی ہے منظر عام پہ کہ کس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا. اچھا, ایک بڑا ویگ سا سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے لوگوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں. بھئی خدا را مجھے ایک بات بتائیے, جو لوگ ریلیجیس سیمینری ہے, ریلیجیس پرسنالٹیز ہے, وائڈلی ریسپیکٹڈ لوگ ہیں, جو ہمیشہ لوگوں کو امن کی بات کہتے ہیں, دین پر چلنے کی بات کہتے ہیں, آخر راتوں رات ایسا کون سا انہوں نے جو گناہ کر دیا کہ ان کو کوڑ بلوال لینا پڑے گا؟ کیا وہ کوئی ایسے کوئی ڈریڈڈ کرمنلز ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے پولیس کو بھیجا جائے اور اس طریقے سے رات کے اندھیرے میں ان کو پابند سلاسل کیا جائے؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں وقت کی حکومت ہوم منسٹری کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ آگ سے مت کھیلیے. مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے, کل بھی جو ہم نے رات کو ایک آن لائن میٹنگ ہم نے کنڈکٹ کی پارٹی کی, اس میں یہی ہم نے پایا کہ شاید ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ہر طریقے سے یہ فیل ہو رہے ہیں کشمیر میں. شاید یہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئے, دنگے بازی ہو, پتھر بازی ہو, خون ریزی ہو, یہاں ماحول خراب ہو. اسی لیے اب یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ ریلیجیس سیمینریز کو بھی نہیں چھوڑ رہے. میں آپ کے ذریعے اس کی مذمت کرتا ہوں اور تمام کشمیری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آج آپ دیکھیے پانی سر کے اوپر آ گیا ہے.
جو لوگ ہم سے کہتے تھے ہاں یہ صرف ایک سیاسی جنگ ہے، نہیں، یہ آج جموں کشمیر کے ہر فرد، ہر زن و مرد، ہر بزرگ، ہر بچے کی جنگ ہے۔ اور میں وقت کے ایل جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یو cannot act as a OGW of نریندر مودی and امت شاہ، یو آر آکیپائنگ a constitutional position۔ آپ جیلوں سے کب تک ڈراتے رہیں گے آپ ہمارے کو؟ ہم ڈرنے اور گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم پیسفلی پولیٹیکلی اس کا مقابلہ کریں گے، مگر اس کا قطعی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریلیجس سیمینریز عزت دار لوگوں کو اس طرح رات کے اندھیرے میں پکڑ کے جس طرح سے انہوں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے ان کو کوٹ بلوال بھیج دیں گے یا باقی جیلوں میں بھیج دیں گے۔ میں یہی پیغام کشمیر کے لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر پیسفلی، اگین آئی ایم سیئنگ، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج جمعہ محمد کا دن ہے اور آج بھی ہم نے کہیں بھی کسی جگہ جو ہے وہ کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم ابھی بھی صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں اور ہم پوری دنیا کو بول رہے ہیں کہ کس طرح سے جبر کیے جا رہے ہیں کشمیری قوم پہ، ہمارے ریلیجس سیمینریز کو پکڑ کے لیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو سیاسی لیڈروں پر، سوشل ایکٹیوسٹ پر، جرنلسٹ پر تک کی بات تھی، اب تو یہ ایسی بات ہو گئی ہے بریزنلی جو بی جے پی کا کمیونل ایجنڈا ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ میں ان کی اے بی اور سی ٹیمز کو بول رہا ہوں، خدا را اب تو کچھ شرم کر لو، اب تو تم کچھ ہوش کے ناخن لو کہ کس طرح کشمیری قوم کی عزت جو ہے اس کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ میں وقت کے ایل جی اور ہوم منسٹر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجبور مت کریے ہمیں کہ ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے، ہمیں اپنے حقوق کا مطالبہ سڑکوں پہ کرنا پڑے۔ We don't want any violent protest in Kashmir, but don't force us to the wall۔ لاسٹ میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ایل جی منوج سنہا سے، as the convener of Jammu Kashmir People's Party, I put forward this demand in front of the LG of the time. You are the custodian of constitutional rights of people of Jammu and Kashmir. That includes all these eminent religious seminaries also. Immediately revoke this order. راتوں رات آپ ان کو واپس بلائیے یہاں پہ اور عزت دار طریقے سے معافی مانگیے کہ کس طرح کا سلوک آپ نے کیا ہے ان 3 ادیبوں کے ساتھ، جو ہمارے ریلیجس سیمینریز ہے، عزت دار اسکالرز ہے، وہ اس طرح کا جو بیہیویئر ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں ایک پوائنٹ جوڑنا چاہتا ہوں اس میں، جو میر وائز کشمیر ہے، سیاست ایک طرف، he is also the religious head of people of Jammu and Kashmir. Don't play with fire, I am telling BJP. This is not Gujarat. یہاں آپ کی ہندو مسلم سیاست چلے گی۔ اور میں آخری بار آپ کو یہ فوروارن کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں ہندو مسلم سیاست ہو یہاں تو کہیں ایسا نہ ہو پھر آپ کو بڑا خامیازہ بھگتنا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ہم وہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن سے within the framework of the constitution, within the ambit of the law, we persevere for our rights and take back what has been snatched from us۔ میں بہت ریزولوٹلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا مشتاق ویری صاحب کو، مولانا مدنی صاحب کو، مولانا داؤدی صاحب کو پوری عزت کے ساتھ واپس کشمیر لے آیا جائے اور جو ان کے خلاف یہ ساری کارروائیاں ہیں اس کو بند کیا جائے۔ اب دیکھیے آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، اب اللہ کا کرنا ہے نا، سچ کتنی دیر تک چھپے گا؟ یہاں جو اے بی سی پارٹیز ہے نا، اے فار آزاد، بی فار بخاری، جو فنڈڈ ہیں بریڈ اینڈ فیڈ بائی بی جے پی۔ میں بارہا کیوں یہ بات کہتا ہوں، پی ڈی پی کیسے پیدا ہوئی، پی ڈی پی کیسے وجود میں آئی، یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہاں کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب دلی کے ایجنسی والے مل کے یہ ان لوگوں کو زر خرید غلاموں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں ان دا فارما اینڈ دے ٹیل یو دیز آر یور لیڈرز۔ خدا را مجھے ایک بات بتائیے، یہ پروٹوکول باقی لیڈروں کو کیوں نہیں ہے جو بی جے پی کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر ہمارے لوگوں نے سیکیورٹی مانگی بھی، کل ہی میرے کچھ لوگ شوپین گئے، ساؤتھ کشمیر گئے، پلوامہ گئے لاسٹ ہفتے، اگر وہ پولیس کے پاس جا رہے پروٹیکشن کے لیے تو کوئی پولیس پروٹیکشن نہیں مل رہی ہے ان کو، مگر غلام نبی آزاد کو پورا پروٹوکول مل رہا ہے۔ آخر یہ پیٹ پیچھے بی جے پی کے ساتھ ان کی کیا ارینجمنٹ ہے کہ آج کے دن ریلیجس سیمینریز کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اتنے بڑے ایمیننٹ اسکالرز کو اٹھایا جا رہا ہے، دیندار بیچارے جو عام شہری ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ اے بی سی ٹیم پھر بھی خاموش ہے۔